وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے اذ جاءتکم جنود جب آئے تھے تمہارے پاس جنود لشکر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ پس ہم نے بھیجا ان کے اوپر ریحاً ہوا کو وجنوداً لم تروها اور لشکروں کو جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے اللہ رب العالمین اپنا احسان اپنی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر کہ اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو غزوہ احزاب کے موقع پر جب تمہارے پاس بہت سارے لشکر آ گئے تھے تقریباً پورا عرب ہی امڑ کر آ گیا تھا غطفان والے حوازن والے اور میں نے ذکر کیا تھا کہ بنو نذیر جو ہیں یہودیوں کا دوسرا قبیلہ جنہیں جلا وطن کیا گیا تھا پہلا قبیلہ بنو قینقاع پہلے ان کو جلا وطن کیا گیا جب انہوں نے معاہدہ توڑا پھر بنو نذیر نے جب معاہدہ توڑا تو ان کو خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا گیا تو بنو نذیر نے عربوں کے قبائل سے مل کر قریش سے مل کر یہ پوری سازش تیار کی اور ان کو تیار کیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اس طرح کر کے یہودیوں نے اپنا بغض جو ہے وہ اس کا اظہار کیا تو سن 5 ہجری میں یہ غزوہ احزاب ہوا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 10,000 کے قریب ٹھاٹھے مارتا لشکر جو ہے وہ مدینہ منورہ میں امڑ آیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ ریح واحد آئے تو وہاں وہ عذاب کی ہوا ہوتی ہے اور جہاں لفظ ریاح جمع آئے تو وہ اس سے رحمت بھری ہوائیں مراد ہوتی ہیں۔ ریح بھی اللہ کی طرف سے، عذاب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو رحمت والی ہوائیں ہیں
جو بارش سے پہلے چلتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، یا واحد ہے یہ، تو اس سے مراد عذاب والی ہوا ہے۔ اتنا بڑا لشکر جس کے مقابلے میں مسلمان 3000 کم و بیش تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خبر ملی کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تقریباً تمام عرب قبائل جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں جو ہیں وہ خندقیں کھود لی جائیں، تو خندق کھودی گئی۔ تو اس لیے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو اب خندق جو ہے وہ اتنا گہرا کھود دیا گیا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر چھلانگ لگا کر اس کو پار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جس نے اس کو پار کرنا ہے تو وہ پہلے خندق میں نیچے اترے بمشکل، پھر بمشکل اوپر چڑھے، تو اس میں وقت لگتا ہے۔ تو خندق کے جو ہے وہ اس پار مسلمان موجود تھے ایسی جگہوں پر جہاں سے کافر لوگ خندق کو کراس کر کے آ سکتے تھے۔ اب جو نیچے اترتا پھر اوپر چڑھتا وہ تو پھر ایک ایک کر کے کافروں نے آنا تھا، تو ان کے لیے آگے مسلمانوں کے تیر انداز اور مسلمان آگے لڑنے کو تیار موجود تھے، تو وہ ایک ایک کر کے نیچے اترنا، پھر جو قریب آتا نیچے اترنے کے لیے پھر اوپر چڑھنے کے لیے، تو تیر انداز جو ہیں وہ مسلمانوں نے اپنے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ تو کافروں کو جو اتنی بڑی تعداد تھی، اتنی بڑی تعداد کے ذریعے وہ اچانک جھپٹ کر اور حملہ کر کے فائدہ اٹھا سکتے تھے، تو وہ یہ فائدہ نہ اٹھا پائے اس بہترین تدبیر کی وجہ سے، خندقیں کھودنے کی وجہ سے۔ یہ مدینہ کے ارد گرد کہتے ہیں کہ جی وہ ایک طرف تو احد تھا، تو اس طرف تو اب جو لوگ آتے تو پہاڑ کے اوپر سے آتے ہیں، اب پہاڑ کے اوپر سے اتنے بڑے لشکر کو اکٹھا حلہ بول دینا وہ بھی ممکن نہیں ہے، وہاں سے بھی آتے لوگ تو کچھ کر کے آتے تو ٹولیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، پورے لشکر کا 10,000 کا مقابلہ جو ہے وہ اچانک مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سائیڈ پہ خندق نہیں کھودی، جو باقی سائیڈ ہے وہاں جو ہے وہ خندق کھود لی۔ تو اب وہ پہاڑ کے اوپر سے اتنا بڑا لشکر اچانک حملہ نہیں بول سکتا، ہاں جی، تو وہ جس طرف احد تھا وہاں خندق نہیں کھودی، تو باقی اطراف میں جو ہے وہ خندق کھود لی۔ اب اس وقت پورا نقشہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں اگر جائیں تو وہاں وہ مسجد نبوی کے باہر جو ایک سرکل ہے تو اس میں وہ ایک پہاڑی سی بنی ہوئی ہے، اس کو جبل صلع کہتے ہیں۔ تو اس سائڈ پہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی تھی، تو وہاں ایک جگہ ہے آج سبا مساجد کے نام سے، تو وہاں کر کے خندق کھودی گئی تھی۔ اب وہ خندق کتنی چوڑی تھی اور کہاں سے کہاں تک تھی ہاں جی اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ خندق کی پوری تفصیلات کیا ہیں۔ صحیح ہے، بہرحال یعنی گویا کہ آپ سمجھیے وہ رستہ جہاں میدانی رستہ اور جہاں سے جو ہے وہ لشکر تیزی سے آ کر حملہ کر سکتا تھا اس جگہ پر خندق کھود دی گئی، اور جہاں پہاڑ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں جہاں سے وہ لشکر پورا 10,000 کا وہ اس طرح کر کے حلہ نہیں بول سکتا تھا، تو ایسی جگہوں پر شاید خندق نہیں کھودی گئی۔ اب انہوں نے محاصرہ کیا مسلمانوں کا، تو تقریباً 1 ماہ تک انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، اور 1 ماہ کے دوران وہ آ نہیں سکے، خندق نہیں پاٹ سکے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کوشش کی، ان کا ایک بہت بڑا نامی گرامی پہلوان تھا عمر بن عبد ود کے نام سے، تو اس کے پاس جو ہے نا وہ بڑا تیز ترار گھوڑا تھا، اس نے اس گھوڑے کے ذریعے جو ہے وہ تیز دوڑا کر لمبی چھلانگ لگا کر اس نے خندق کو پاٹ لیا، اس نے اور اس کے کچھ ساتھیوں نے۔ تو وہ نامی گرامی پہلوان تھا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ اس کا مقابلہ کریں، تو حضرت علی نے پھر جو ہے وہ اسے ہلاک کیا، اور اس سے بھی کافروں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے حوصلے پست ہوئے، ان کا ایک نامی گرامی پہلوان جو ہے وہ مارا گیا۔ اس دور میں جنگ سے پہلے دعوت مبارزت بھی ہوتی تھی اور ایک ایک کر کے لوگ لڑتے تھے، تو گویا کہ یہ اس طرح کی صورت بن گئی تھی، کچھ لوگ آگے تھے خندق پاٹ کے، تو ان کا پھر 1 بائی 1 کر کے مقابلہ ہوا، اور اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو پھر مزید لوگوں نے ہمت نہیں کی اس طرح کر کے کچھ لوگ آ سکتے تھے، وہ خندق اتنی چوڑی تھی کہ اس کو اس طرح کر کے عام اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا تھا، تو کچھ لوگ آ سکتے تھے، اس کے لیے
انتظام کیا ہوا تھا تیر اندازوں کا اور مجاہدین کا، تو ان کو وہ ختم کر دیتے تھے۔ تو وہ 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھے ہیں، محاصرہ کیا انہوں نے، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ہوا آئی، اور ٹھنڈ بھی تھی بہت زیادہ، اور تیز ہوا، اور ان کی جو ہیں وہ ہانڈیاں الٹ گئیں جو کھانے وغیرہ پکا رہے تھے، اور ان کے خیمے وغیرہ جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ گئے۔ تو بڑی تیز ہوا اللہ کی طرف سے آئی، اور وہ لوگ بد دل ہو کر پھر ان کو اپنا محاصرہ چھوڑ کر شکست خوردہ ہو کر بھاگنا پڑا۔ تو یہ مطلب ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پس ہم نے بھیجی ان کے اوپر ہوا۔ یہ واحد ہے ہوا، تو یہ عذاب کی ہوا ہے، یہ وہ ہوا ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنا محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور لشکر بھی جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے لشکر بھی بھیجے، صرف ہوا نہیں، ہوا کے علاوہ اور بھی لشکر بھیجے، فرشتے بھیجے اللہ نے، جن فرشتوں نے کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کیا۔ جنگیں جو ہیں وہ صرف آلات کے بل بوتے پر نہیں لڑی جاتی، تعداد کے بل بوتے پر نہیں لڑی جاتی، اصل اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اگر دلوں کو مضبوط کیا جائے تو تھوڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں، ثابت قدمی ہو۔ اور اگر ہوا اکھڑ جائے، اگر دلوں کے اندر خوف اور دہشت اور دبدبہ بیٹھ جائے، تو بڑے سے بڑا لشکر اس کو شکست ہو جاتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی جماعتیں چھوٹی چھوٹی بڑی جماعتوں پر غالب آئیں اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ نے جنگ کے موقع پر ایسے کام کرنے سے منع کیا ہے جس سے ہوا اکھڑے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ہو جنگ کے موقع پر خاص طور پہ، اور جس سے مسلمانوں کے آپس میں ہوا اکھڑے اور مسلمانوں کے اندر دہشت پھیلے۔ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جنگ کے وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا جائے، تاکہ دل جو ہیں وہ مضبوط ہوں۔ جب دل مضبوط ہوں گے تو چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پہ غالب آ جائے گی۔ اللہ نے ایسے لشکر بھیجے ہوا کے علاوہ، فرشتے، جنہوں نے کافروں کے دلوں میں رعب اور دہشت اور اس طرح کی چیزیں پیدا کی، ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے دیکھ رہا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب وہ آئے تھے تمہارے پاس، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے۔ وہ تمہارے اوپر سے بھی آئے تھے، تمہارے نیچے سے بھی آئے تھے۔ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے آئے، بعض مفسرین کہتے ہیں محاورہ ہے، یعنی اتنے زیادہ تھے کہ اوپر سے بھی آگے، نیچے سے بھی آگے، ہر طرف سے عرب قبائل مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوں گے، ایک محاورہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تمہارے پاس اوپر سے، اس سے مراد ہے کہ باہر سے، اور تمہارے نیچے سے بھی، یعنی اندر سے بھی جو ہے وہ تمہارے خلاف تمہارے دشمن کھڑے ہو گئے۔ بنو قریظہ تیسرا گروہ یہودیوں کا، میں نے ذکر کیا کہ بنو نذیر نے تیار کیا قریش کو اور دیگر تمام قبائل کو، پوری سازش انہوں نے تیار کی، اور وہ آئے، وہ خود بھی آئے قریش اور عرب قبائل کے ساتھ مل کر، اور جب وہ آئے اور انہوں نے محاصرہ کیا تو محاصرے کے دوران انہوں نے جاسوسی وغیرہ کے ذریعے کئی دفعہ رابطہ کیا بنو قریظہ سے، اور ان سے رابطہ کر کے کئی دفعہ ان سے بات چیت کر کے ان کو تیار کر لیا بد عہدی پر۔ وہ تیار نہیں ہوتے تھے، ان کو خوف تھا، کیونکہ علیکم السلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بد عہدی کرنے والوں کو سزا دی تھی، اور انہیں آپ نے جلا وطن کیا تھا۔ تو بنو قریظہ کو اب ڈر تھا کہ اگر ہم جلا وطنی کریں گے تو ہمیں بھی سزا ملے گی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر۔ تو وہ کئی دفعہ ان کو بنو نذیر نے تیار کیا، تو آخر کار وہ بد عہدی کرنے پر تیار ہو گئے، اور وہ رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے، فلاں فلاں موقع پر جب ایسا موقع آئے گا، جب تم باہر سے حملہ کرو گے اور جب مسلمان کمزور پڑیں گے، جو بھی ان کا آپس میں طے ہوا، تو ہم بھی اس وقت اندر سے حملہ کر دیں گے۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہ مطلب ہے، جب وہ آئے تھے تمہارے پاس، تمہارے اوپر سے یعنی باہر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، تمہارے اندر سے بھی۔ مسلمانوں کو پتہ لگ گیا اس بات کا کہ بنو قریظہ کے یہودی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور وہ کسی وقت بھی ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اب اس سے اصل میں اللہ کی طرف سے تو آزمائش ہوتی ہے، تو اس سے مسلمانوں کی پھر بڑی کڑی آزمائش ہوئی، بہت زیادہ خوف اور دہشت کی فضا جو ہے وہ بنی، اور مسلمانوں کا، منافقوں کا جو ہے وہ خوب فرق واضح ہوا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں تاکہ مسلمان اور منافق جو ہیں وہ واضح ہو جائیں، تاکہ خبیث اور طیب الگ الگ ہو جائے۔
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ منہ سے آمنا کہہ دیں گے اور آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلے لوگوں کی بھی آزمائش کی تھی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور ان کو بھی جان لیا جنہوں نے جھوٹ کہا تھا. جنہوں نے سچ آمنا باللہ کہا تھا اور جو اس آزمائش میں پورا اترے، اللہ نے انہیں بھی جان لیا، اور جنہوں نے جھوٹ آمنا باللہ کہا تھا اور اس آزمائش کے موقع پر وہ پھسل گئے، اللہ نے انہیں بھی جان لیا. تو آزمائشیں آتی ہی اس لیے ہیں. جیسا ایمان ہوتا ہے ویسی آزمائش بھی کڑی ہوتی ہے. جب نبی موجود ہو، صحابہ موجود ہوں، تو آزمائش بھی اتنی کڑی، تو بڑی کڑی آزمائش ہوئی. خوف اور دہشت کی ایسی فضا قائم ہوئی. اللہ فرماتے ہیں جب وہ آئے تمہارے پاس، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پتھرا گئیں خوف کے مارے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل حلقوں کو. بڑی سخت قسم کی آزمائش ہوئی، دل حلقوں کو پہنچ کے. اب پتہ لگے گا کہ کون مسلمان ہے کون منافق. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں گمان. یہ جو لفظ ہے الظنون، یہ الظنون کے نون کے آگے الف ہے، اور الف کے اوپر آپ کو گول دائرہ نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا. اب پروجیکٹر میں پتہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. الظنون، نون الف نا، یہ جو گول دائرہ اوپر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں وقف کریں گے تو ہم الف پڑھیں گے، اور جب ہم یہاں وقف نہیں کریں گے تو الف نہیں پڑھیں گے. یہ پیش نہیں ہے، یہ گول دائرہ ہے. نون کے آگے جو الف ہے اس کے اوپر گول دائرہ ہے. کیا مطلب ہے اس گول دائرے کا؟ اس گول دائرے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں وقف کریں گے تو الف کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب ہم وقف نہیں کریں گے یعنی جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ نعمان صاحب الف پڑھیں گے ہی نہیں، الف پڑھیں گے ہی نہیں. پھر کیا پڑھیں گے؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، پھر الظُّنُونَ نہیں پڑھیں گے. تو یہ وقفاً یہاں الف پڑھنا ہے، جب وقف نہیں کریں گے ملا کر پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھیں گے. جیسے قرآن کریم میں کئی مقامات پر لفظ انا آتا ہے، انا میں، قل انما انا بشر، تو یہ جو لفظ انا ہے جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قل انما انا. ہم اس کو انا نہیں پڑھتے، جب ملا کر پڑھتے ہیں تو انا پڑھتے ہیں نا. یہ آپ دیکھیے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6، قل انما انا بشر مثلکم. یہ انا کے اوپر بھی اصل میں یہاں گول دائرہ ہے، قرآن کریم میں گول دائرہ ہے، یہاں نہیں لکھا ہوا، جو قرآن کریم میں اس میں گول دائرہ ہے. اس گول دائرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو انما انا بشر نہیں پڑھیں گے، انما انا بشر پڑھیں گے. اور جب اس کو ہم یہاں وقف کریں گے تب پھر الف پڑھیں گے وقف میں، قل انما انا، تب یہاں الف پڑھیں گے وقف میں. تو یہ اسی طرح جو ہے یہ لفظ الظنون اسی طرح ہی ہے. یہ الظنون میں جب ہم وقف کریں گے تو الف پڑھیں گے، جب ملا کر پڑھیں گے تو الف کے بغیر پڑھیں گے، تب پڑھیں گے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. لیکن جب وقف کریں گے تو الظنون. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ اتنی خوف کی صورتحال پیدا ہوئی کہ باہر سے بھی لشکر اور اندر سے بھی تمہارے دشمن، آنکھیں پتھرا گئیں، دل حلقوں کو پہنچ گئے، اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں گمان. اصل لفظ ہے الظنون، زن کی جمع ظنون ہے اصل میں. اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں گمان، برا گمان لینا شروع ہو گئے کہ اب پتہ نہیں ہمیں فتح ہوتی کہ نہیں ہوتی. ہم سے تو بڑے وعدے ہوئے تھے، تو اب کہ فتح ہوگی، تو اب فتح ہوتی کہ نہیں ہوتی. اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، باہر سے بھی مخالف ہیں اور اندر سے بھی مخالف ہیں، تو تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں گمان. کہتے ہیں کہ جو ان میں سے کئی لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے ہم سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ تم روم اور فارس کی حکومتوں پر تم غالب آ جاؤ گے. تو روم اور فارس کی حکومتیں تو بعد کی بات ہیں، یہ اب عرب لوگ ہی جو ہیں وہ ہمارا سارا بیڑا غرق کر دیں گے اور ہمیں ختم کر دیں گے. تو روم اور فارس کی حکومتوں پر ہم کیسے غالب آئیں گے؟ لوگ یہاں تک سوچنا شروع ہو گئے. جن کا ایمان کمزور تھا یا منافق قسم کے لوگ، وہ یہاں تک سوچنا شروع ہو گئے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ہم سے، اللہ نے تو بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، لیکن اب ہم یہاں سے بچیں گے تو اگلے وعدوں کی باری آئے گی، یہاں سے جو ہے وہ اب بچنا بھی ممکن ہے کہ نہیں. وہ منافقین کی بات ہے، وہ آگے آ رہی ہے.
تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں گمان. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس جگہ ابتلی المؤمنون آزمائش کی گئی مؤمنین کی، وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، زلزالا شدیدا بہت سخت ہلانا، بڑی سخت قسم کی آزمائش ہوئی. اللہ فرما رہے ہیں بڑی سخت آزمائش ہوئی، تو کیا وہ آزمائش ہوگی اور کیا کیفیت ہوگی. منافق تو منافق، مسلمان تک جو ہیں وہ ایک دفعہ ہل کے رہ گئے. حناجر گلے پہنچ گئے، دل حلقوں کو. ایک محاورہ ہے دل حلق کو پہنچ جانا، خوف کے مارے دل حلق تک پہنچ جاتا ہے. تو وہاں آزمائش کی گئی مومنوں کی اور وہ ہلائے گئے، بہت سخت ہلایا جانا، بڑی سخت قسم کی آزمائش ہوئی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب کہنے لگے منافق لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، کیا کہنے لگے؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، الا غرورا مگر دھوکے کا، والعیاذ باللہ. منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا، جتنی سخت آزمائش ہوتی ہے اتنا جو کھوٹ ہے وہ زیادہ ابھر کے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آزمائش ہوتی ہے، آزمائش کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جائے، طیب اور خبیث الگ الگ ہو جائے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. سورہ آل عمران کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ نہیں چھوڑیں گے مؤمنین کو، علی ما انتم علیہ جس پر تم ہو، تم سے مراد صحابہ ہیں. اے صحابہ تم جس حالت پر ہو، اللہ تمہیں تمہاری اس حالت پہ کبھی چھوڑیں گے نہیں. ہر وقت امن کی، سکون کی اور نعمتوں والی، رحمتوں والی حالت نہیں ہوگی، ہر وقت فتوحات ہوں، اور یہ نہیں ہوگا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ اللہ الگ الگ کر دیں، امتیاز کر دیں ناپاک کا پاک سے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو برکتیں ہیں اور وہ تعلیم و تعلم اور رحمتیں اور سکون، یہ کیفیت مسلمانوں پر مستقل نہیں رہے گی، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ خبیث اور طیب کو الگ کر دیں گے. کیا مطلب؟ یعنی آزمائش کا وقت آئے گا. اور وہ آزمائش کا وقت کیوں آئے گا؟ تاکہ خبیث اور طیب الگ الگ ہو جائے، کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جائے. آیت کی ابتدا ہوئی ہے مومنوں کے حوالے سے عمومی طور پر. اللہ کبھی بھی مومنوں کو ایک حال پہ باقی نہیں رکھیں گے. یہ دنیا جو ہے یہ ہے آزمائش کا گھر. دنیا جنت نہیں بن سکتی. کچھ لوگ دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں. انسان پر مصیبتیں ہوں ویسے تو وہ آزمائش ہے. اگر کوئی دنیا میں انسان کو غلبہ ملے تو غلبہ ملنے کے باوجود وہ غلبہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اور وہ اس غلبے کے اندر بھی آزمائش کی بڑی صورتیں ہوتی ہیں کہ ہر وقت آزمائش ہوتی رہتی ہے. اور آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ خبیث اور طیب الگ الگ ہو جائے. جنہوں نے سچے دل سے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو وہ نکھر کر سامنے آ جائیں. اور جنہوں نے صرف فوائد حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا ہے، تو ان کا کھوٹ اور ان کی بلیدگی، ان کا نفاق وہ بھی ظاہر ہو جائے. اور یہ ہمیشہ ایسے موقعوں پر ظاہر ہوتا ہے. جنگ احد کے موقع پر دیکھیے کس طرح منافق کھل کے سامنے آئے اور 300 منافق جو ہیں واپس چلے گئے. باقاعدہ بڑا واضح ہو گیا کہ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو ہیں، 1000 کا لشکر تھا، تو 300 واپس چلے گئے. جی ہماری بات نہیں مانی گئی. بھئی بات نہیں مانی گئی تو مقابلہ تو کرو، لیکن نہیں ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نہیں لڑیں گے. تو وہ واپس ہو گئے. تو جنگ خندق کے موقع پر جو ہے نفاق، مومن اور منافق بڑے واضح کلیئر ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی بھی بڑی سخت آزمائش ہوئی اور بڑے زور سے ان کو ہلایا گیا،
اور منافق تو ان کا تو نفاق بڑا واضح ہو گیا. منافق کہنے لگے اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے، وہ تو کھلم کھلا کہنے لگے. پہلے بھی کہتے ہوں گے ہلکے پھلکے، اب تو ان کو کھلم کھلا کہنے کا موقع مل گیا. وہ کہنے لگے کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. یہ سارے وعدے دھوکے کہیں گے جی، ہم روم اور فارس پہ غالب آ جائیں گے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں سے ہم بچتے ہیں کہ نہیں بچتے. دیکھیے اس سے مراد جو ہیں وہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں. جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، ورنہ دونوں سے مراد منافق بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو منافق ہے وہ اور جس کے دلوں میں مرض ہے، وہ مرض بھی تو کون سا ہے؟ نفاق کا ہی مرض ہے نا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ جن کے دلوں میں مرض ہے اس سے مراد ایسے لوگ مراد ہوتے ہیں جو نئے نئے ابھی بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح اسلام کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے. اب وہ مسلمان تو بہت زیادہ ہو رہے تھے، لیکن ان سب کی ابھی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی جو پرانے صحابہ کرام کی تربیت ہوئی تھی. تو بڑی کثرت سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جو ہیں وہ چلے گئے، فوت ہو گئے، تو یہ جو نئے نئے مسلمان تھے ان میں سے کئی لوگ اپنے پاؤں پر پھر گئے. کوئی جو پرانے صحابہ ہیں جو تربیت یافتہ ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں پھرا. لیکن یہ جو نئے نئے مسلمان ہیں تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آزمائش وغیرہ ہوتی ہے. تو ممکن ہے اس سے مراد اس قسم کے نو مسلم ہوں یا اس سے مراد بھی منافق ہی ہوں. نہیں، وہ ضروری نہیں ہے. دیکھیے کچھ لوگوں کا نفاق تو بڑا واضح ہوتا ہے، جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ اور کچھ جو اس جیسے بڑے بڑے لوگ تھے ان کی تو چیزیں واضح تھیں، اور ان کے بارے میں تو کئی دفعہ حضرت عمر اور ان جیسے غیرت والے صحابہ کرام نے کئی دفعہ جو ہے وہ کہا کہ جی ہمیں اجازت دیں، ہم ان کی گردن اڑائیں، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. تو کئی لوگوں کا نفاق اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح ہو گئی تھیں، لیکن سب منافقین کی یہ صورتحال نہیں تھی. قرآن کریم میں عمومی طور پر تذکرہ ملتا ہے تو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بعض منافقین کے نام بتائے گئے تھے. تو آپ نے حضرت حذیفہ کو بعض منافقین کے نام بتائے تھے، اور آپ نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے اور لوگوں کو نہیں بتانا. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے اصرار کر کے یہ پوچھا تھا کہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے، بس اتنا پوچھا تھا. حضرت حذیفہ نے کہا آپ کا نام نہیں ہے، اور کچھ نہیں بتایا تھا. جس طرح قرآن کریم میں بار بار منافقین کا ذکر آتا ہے، ہمیں شاید محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بڑے نمایاں تھے اور بڑے واضح تھے. ایسی صورتحال نہیں ہے. بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں جس طرح کافر ہوتے ہیں وہ کفر کا اعلان کرنے والے ہوتے ہیں، اس طرح منافق ہوتے ہیں علی اعلان جو ہے وہ ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور اندر کھاتے کئی موقعوں پر جو ہے وہ کفر و نفاق کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. منافق لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ظاہراً دوسرے لوگوں کو مسلمان نظر آ رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے، ممکن ہے ہم لوگوں میں سے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہوں جو ہمیں ظاہراً مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن وہی دلوں میں مرض ہے. اور وہ اصل میں پتہ لگتا ہے نفاق کا جب کوئی آزمائش آتی ہے. تو آزمائش کے موقع پر اب پتہ لگتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، کہ دین پر عمل کرنے کی بجائے جو ہے وہ دین کو چھوڑ کر اوروں کی بات سنتا ہے، اوروں کے رسوم و رواج پر عمل کرتا ہے. کئی لوگ ہیں مشکل آتی ہے تو مشکل میں وہ بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور بالکل ہی کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں. جیسے یہ جو کلمہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے سارے دھوکے کے وعدے کیے ہیں، کفریہ کلمہ ہے سیدھا سیدھا. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ باقاعدہ بڑے واضح ہیں مسلمانوں کے ہاں. ان میں سے بعض جو بڑے بڑے ہیں ان کا مسلمانوں کو پتہ ہوگا، باقیوں کا ضروری نہیں سب مسلمانوں کو پتہ ہو. اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائے تھے، ان میں سے بہت ساروں کا نام بتائے تھے. اور قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ بہت سے ایسے منافقین بھی تھے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ تھا. قرآن میں ہی 10ویں پارے میں 11ویں پارے میں موجود ہے کہ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ اے مسلمانوں زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کرو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جتنی قوت حاصل کر سکتے ہو جنگی قوت حاصل کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ گھوڑوں کو باندھو. جہاد کے لیے اس زمانے میں گھوڑے بڑا کام آتے تھے. قوت حاصل کرو، قوت سے مراد تیر اندازی، نیزہ بازی وغیرہ ہے، اور گھوڑوں کا انتظام کرو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ جنگی تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم خوف میں مبتلا کرو گے، اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو. اس سے مراد تو سری کافر ہیں. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ اور
وہ دوسرے لوگ بھی خوف میں مبتلا ہوں گے جو تمہارے ظاہری دشمنوں کے علاوہ ہیں، جو ظاہر کافروں کے علاوہ ہیں. لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتے. اور جب کہا منافقین نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. یہ جو سارے فتوحات کے وعدے ہیں سارے دھوکے کے وعدے ہیں، کوئی فتوحات نہیں ملنی. ہم اس جنگ میں پتہ نہیں بچیں گے نہ بچیں. یہ منافق کی علامت ہے. دیکھیے منافق کی کچھ علامتیں وہ ہیں جو نفاق کی عملی علامتیں ہیں. کچھ ان علامتوں سے ایک انسان کافر نہیں ہو جاتا لیکن اس کے اندر نفاق ضرور آ جاتا ہے. اور کچھ ایسی علامتیں ہیں نفاق کی جو اعتقادی نفاق کی علامتیں ہیں. وہ علامتیں جس منافق میں پائی جائے وہ کافر ہوتا ہے، سب سے بڑا کافر ہوتا ہے، وہ کافروں سے بھی بڑا بدبخت ہوتا ہے. اور ایسے لوگ تو جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. اعتقادی منافق، دو طرح کے منافق ہوتے ہیں، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق. اعتقادی منافق وہ ہے جو لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے میں مومن ہوں اور اندر کھاتے وہ سری کہتا ہے میں مومن نہیں ہوں، میں تو صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے اعتقادی منافق. جیسے کچھ منافق تھے کہ مسلمانوں کے سامنے جا کے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اور یہودیوں کے پاس جا کے کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو اعتقادی منافق ہیں. تو ایسے لوگ تو ان کے بارے میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہیں. اور کچھ منافق ہیں جو اعتقادی منافق نہیں ہوتے، دیکھنے میں مسلمان ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے لیکن وہ جو ہیں ان کے اندر نفاق ہوتا ہے. جیسے جھوٹ بولنے والے منافق ہوتے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے منافق ہوتے ہیں. اسی طرح جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اس کے اندر اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھنے والے، منہ سے گالیوں کا طوفان نکل رہا ہے، یہ منافق ہے شخص. آیت المنافق ثلاث حدیث میں آتا ہے منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا احدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا ہو جائے تو وہ پھٹ پڑے، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے. تو یہ منافق کی علامت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں 3 علامتیں پائی جائیں اس میں نفاق کی 3 علامتیں ہیں، جس میں ایک علامت پائی جائے اس میں نفاق کی 1 علامت ہے. اور بعض روایات میں ایک اور علامت بھی ہے، وہ ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی، بات میں جھوٹ، امانت میں خیانت، وعدے کی خلاف ورزی. اور جب جھگڑا ہو جائے تو انسان کنٹرول نہ کر سکے اپنے آپ پر. اور آپ دیکھیں چیزیں بڑی یہ بیماریاں بہت عام ہیں. نہیں دیکھیے جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑے میں کنٹرول نہ رکھ سکنا اپنے اوپر، انسان گالم گلوچ پہ اتر آئے، انسان اگلے بندے کو ماں بہن کی گالیاں نکالنا شروع کر دے، انسان غصے میں اتنا بے قابو ہو، نہ اللہ یاد رہے نہ اللہ کا رسول یاد رہے. اللہ معاف کرے. تو یہ علامتیں نفاق کی علامتیں ہیں. اور ان سے مسلمانوں نے جو کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جو آمنا باللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں اپنے آپ کو ایسی صفات سے متصف کرنا ہے کہ وہ جب بات کریں سچ بولیں، صرف کوئی اہم بات ہو سچ بولیں، اور مذاق میں جو مرضی بول دیں. نہیں، مومن تو وہ ہے جو مذاق میں بھی سچ بولتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں انسان کو لے جانے والی انسان کی زبان یہ تو ہے. سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے وہ انسان کی زبان ہے، شرک وغیرہ کے بعد اور ان کے بعد. حدیث میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے نا، سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مفہوم ہے حدیث کا. اور وہ سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. آپ سمجھے جسم میں ہمارے 2 ہی اعضاء ہیں، ایک دل، اس کے بارے میں یہ ہے کہ دل سیدھا ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، دل خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور دوسری زبان سیدھی ہو تو انسان وہ اچھا انسان ہے. اگر وہ بہرحال دل کے حوالے سے بھی بات موجود ہے اور زبان کے حوالے سے بھی یہ حدیث موجود ہے. اور ایک شاعر کہتا ہے، ایک شاعر عربی شاعر کہتا ہے لسان الفتى نصف و نصف فؤادہ، انسان کی زبان آدھی ہے اور آدھا اس کا دل ہے. یعنی انسان کے جسم میں اصل میں 2 ہی کام کے اعضاء ہیں، ایک آدھا زبان اور آدھا دل. فلم يبق بعد الا صورة اللحم والدم، اس کے بعد تو بس خون اور گوشت ہی اور کچھ بھی نہیں ہے. 2 ہی اعضاء ہیں کام کے، انسان کا دل اور انسان کی زبان. اور جب ہم نے سورہ لقمان پڑھی تھی تو میں نے آپ کو حضرت لقمان کا واقعہ بتایا تھا کہ ان سے ان کے مالک نے کہا، ان کے آقا نے کہا کہ یہ جانور ذبح کرو اور اس جانور کے بہترین حصے جو ہیں وہ مجھے لا کے دو. تو انہوں نے زبان اور دل ہی لا کے دیے تھے.
اور پھر انہوں نے دوسری دفعہ کہا کہ جاؤ اس جانور کو ذبح کرو اور جو جسم کے بدترین حصے ہوتے ہیں وہ لا کے دو. تو انہوں نے یہی 2 اعضاء لا کے دیے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا حضرت لقمان نے کہ اگر یہ ٹھیک رہیں تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. حضرت لقمان کے حوالے سے یہ واقعہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں. اب اس کی استنادی حیثیت کیا ہے واللہ عالم. یہ حضرت لقمان کہتے ہیں کہ وہ غلام تھے، تو حضرت لقمان کو ان کے مالک نے کہا، تو حضرت لقمان دونوں دفعہ زبان اور دل لے کے گئے. پہلی دفعہ مالک نے کہا کہ اس جانور کے وہ اعضاء لے کر آؤ جو جسم میں سب سے بہترین اعضاء ہوتے ہیں. حضرت لقمان غلام تھے، لقمان حکیم غلام تھے. یہ جنگ خندق جو ہے یہ اس میں بہت زیادہ آزمائش ہوئی مسلمانوں کی. احادیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے، لمبی حدیث ہے، کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے کسی تابعی نے کہا کہ ہم بھی بعض دفعہ سوچتے ہوں گے کہ صحابہ کرام کے بارے میں حضرت حذیفہ کے سامنے وہ بات کر رہا تھا تابعی. وہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کا بڑا مزہ رہا، اللہ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دے دی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور آپ کے جو ہیں وہ آپ شرف صحابیت سے آپ مستفید ہوئے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکتوں سے بڑا وافر حصہ ملا. اللہ کا تو آپ پر بڑا احسان ہوا، کاش کہ ہمیں بھی یہ فضیلت نصیب ہو جاتی. ایک تابعی ایک دفعہ حضرت حذیفہ کے سامنے یہ کہنے لگا. تو حضرت حذیفہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اگر تم ہمارے دور میں ہوتے تو تم ہماری صف میں ہوتے کہ تم دوسروں کی صف میں ہوتے. اس طرح تم تمنا نہ کرو کہ جی کاش کہ ہم بھی صحابہ ہوتے. اگر تم صحابہ ہوتے تو ہم نے اتنی آزمائشیں سہی ہیں، پتہ نہیں کہ تم کس صف میں ہوتے، تم صحابہ کے ساتھ ہوتے کہ تم دوسری صف میں منافقین کی صف میں ہوتے. پھر حضرت حذیفہ نے جنگ خندق کا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ تمہارے دور میں تو اسلام غالب ہے اور صحابہ کرام کی ایمان کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں. صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں پیش کی. جب یہ قربانیاں پیش کی صحابہ کرام نے، اس وقت اسلام اتنا غالب نہیں تھا، اور اس وقت جو ہیں وہ اس طرح کر کے اسلام اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ صحابہ کرام کے سامنے ابھی پورے نہیں ہوئے تھے. وہ بڑا صحابہ کرام کی آزمائش کا وقت تھا. تو حضرت حذیفہ نے پھر اس تابعی کو جنگ خندق کا واقعہ سنایا اپنا. صحیح مسلم کی روایت ہے. وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ خندق کے موقع پر، شدید سردی تھی اور شدید خوف تھا جس کا یہاں قرآن نے ذکر کیا. اوپر سے بھی لشکر آ گیا، اندر سے بھی لشکر ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، دل حلقوں کو پہنچ گئے ہیں، اور منافق تو منافق مسلمان بھی اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، اور خوب آزمائش ہوئی اور خوب ہلایا گیا. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ صحابہ کرام میں سے کہ کون اٹھے گا اور کون جا کر کافروں کی جاسوسی کرے گا اور مجھے خبر دے گا کہ اس وقت کافر کیا کر رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب تقریباً محاصرے کو 1 مہینہ ہو چکا تھا. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو بھی یہ کام کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کون اٹھے گا تم میں سے اور کون تم میں سے اٹھ کر جائے کافروں کے پاس اور جا کر مجھے خبر دے، واپس آ کر مجھے خبر دے کہ کافر اس وقت کس حالت میں ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ ابھی محاصرہ لمبا رکھیں گے کہ وہ محاصرہ چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، کوئی جاسوسی کر کے آئے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں سخت سردی تھی، سخت خوف تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کوئی کھڑا نہ ہوا. آپ نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا جنت کی بشارت ہے اس کو، کوئی کھڑا نہ ہوا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی اعلان سن رہا تھا، میں نے بھی ہمت نہیں کی. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں ہے کہ آپ نے دوبارہ اعلان کیا، بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور نماز پڑھی، دعا کی، کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد پھر آپ نے دوبارہ اعلان فرمایا اور آپ نے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی کہ کون ہے تم میں سے جو ہے وہ اٹھے رضاکارانہ طور پر اور جا کر مجھے کافروں کے بارے میں خبر دے، کافر اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ اعلان کیا اور بڑی جو ہے لوگوں کو ترغیب دی، جنت کی بشارت دی، کوئی تیار نہ ہوا، کوئی ایک شخص پہ نہ اٹھا. پھر تیسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ اعلان کیا اور آپ نے فرمایا کون اٹھے گا، کون مجھے خبر دے گا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ یہ خوف کی کیفیت تھی اور یہ کیفیت تھی۔ آج تو ہم کہتے ہیں جی وہ فلاں جنگ میں فتح ہو گئی، فلاں جنگ میں نقصان بھی ہوا تو اگلی جنگ میں فتح ہو گئی، وہ باقاعدہ عملی حالات سے گزر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اور مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ اے حذیفہ تم اٹھو اور تم جاؤ، جا کر مجھے خبر دو کہ صحابہ کرام اس وقت کافر جو ہیں قریش مکہ، ابو سفیان وغیرہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آؤ دیکھا نہ تھا، اب جو ہے چونکہ اب میں مجبور تھا، اب الامر فوق الادب، اب حکم کو پورا کرنے کے لیے مجھے اٹھنا پڑا، ورنہ میں ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا، بہت خوف کا موقع تھا۔ جی میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اصل میں ہم لوگ بعض بار سمجھتے ہیں کہ جی صحابہ کرام کے دور میں جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو بشارتیں مل چکی تھیں اور وہ 100% جو ہے نا وہ پوری یقین تھے اور اسلام غالب تھا اور صحابہ کرام نے قربانیاں دیں۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، لیکن جو اسلام کی فتوحات اور اسلام کا غلبہ بعد میں ہوا وہ صحابہ کرام کے شروع دور میں اس طرح نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیں وہ ایسے دور میں دیں جب ابھی بڑے مشکل حالات تھے، تو وہ تابعی نے اسی کو مد نظر رکھ کے کہا۔ یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے کھول دی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت حذیفہ کے پاس جو ہے نا کچھ لوگ موجود تھے، تو ایک آدمی نے کہا لو ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلت معه وابلیت، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا، اگر میں بھی صحابی ہوتا، میں آپ کے ساتھ مل کے لڑتا، آپ کے ساتھ جہاد کرتا آپ کی ہمراہی میں۔ تو حذیفہ کہنے لگے، حضرت حذیفہ موجود تھے، کہنے لگے انت کنت تفعل ذلک، کیا تم واقعی یہ کام کرتے؟ کوئی یقینی بات نہیں تم یہ کام کرتے، ممکن ہے تم دوسری قوم میں ہوتے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں لقد رأیتنا مع رسول اللہ لیلۃ الاحزاب، ہم نے احزاب کی رات ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم خود آپ کے پاس تھے۔ وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌ، سخت ہوا چل رہی تھی، بہرحال اللہ عالم یا وقرن کا معنی کیا ہے، بہرحال سخت ہوا چل رہی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، الا رجل یأتینی بخبر القوم، کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے قوم کی خبر دے، یعنی قریش کی خبر دے، جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ فسکتنا، ہم سب خاموش ہو گئے، فلم یجبہ منا احد، کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا، بڑی شدید حالات تھے۔ ثم قال، آپ نے دوبارہ فرمایا، الا رجل یأتینا بخبر القوم، کوئی ایک آدمی ہو جو ہمیں قوم کی خبر لا کر دے، جاسوسی کرے قوم کی یعنی قریش کی، جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، اللہ اسے قیامت کے دن میرے ساتھ کرے گا۔ فسکتنا، ہم خاموش رہے، فلم یجبہ منا احد، کسی ایک نے جواب نہیں دیا۔ ثم قال، آپ نے تیسری دفعہ فرمایا، الا رجل یأتینا بخبر القوم، کوئی شخص ہمیں قوم کی خبر لا کے دے، جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، اللہ اسے قیامت کے دن میرے ساتھ کرے گا۔ فسکتنا، تیسری دفعہ بھی ہم خاموش رہے، فلم یجبہ منا احد، کسی ایک نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قم یا حذیفہ، اے حذیفہ تم اٹھو، فأتنا بخبر القوم، مجھے قوم کی خبر لا کے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے فلم اجد بدن، اب مجھے جانا پڑا، میری ہمت نہیں پڑی تھی جانے کی، ایک تو شدید خوف بھی تھا اور شدید سردی بھی تھی۔ کہتے ہیں میں نے کوئی چارہ نہ پایا، اذ دعانی باسمی ان اقوم، جب آپ نے مجھے میرے نام سے پکارا تو میں اب میرے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی، تو میں کھڑا ہوا، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے قوم کی خبر لا کے دو۔ تو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں میں پھر گیا ادھر، تو وہاں جا کر پھر میں نے جو ہے نا وہ حالات جاننے کی کوشش کی، تو کیا ہوا کہ تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں مشرکین کی، ان کے خیمے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گئے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا، جو ان کا سردار تھا مشرکین کا، وہ کہنے لگا ہر بندہ ذرا اپنے ساتھ جائزہ لے کہ کوئی یہاں جاسوس تو موجود نہیں ہے، کیونکہ اب ابو سفیان نے کوئی فیصلہ کرنا تھا اب نکلنے کا کہ اب ہم محاصرہ چھوڑتے ہیں، لیکن جاسوس تو موجود نہیں ہے جو خبر دے مسلمانوں کو۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ ہر بندہ دیکھے اپنے ساتھ کوئی جاسوس تو نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا کہ تم جاسوس تو نہیں ہو؟ تو اس کو اپنی پڑ گئی، وہ کہنے لگا نہیں میں تو فلاں قوم کا ہوں، میں تو کافروں میں سے ہوں، میں جاسوس نہیں ہوں۔ حضرت حذیفہ کی اس جلدی کی وجہ سے وہ حضرت حذیفہ سے نہ پوچھ سکا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے اپنے ساتھ والے بندے کا ہاتھ پکڑ کے، دیکھیے مسلمان دانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے جو ہے وہ دنائی ملتی ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑا، میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، ذرا اپنا تعارف کرواؤ، تم جاسوس تو نہیں ہو؟ وہ اپنا تعارف کرانے لگا، میری جان بچ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا ابو سفیان نے اعلان کیا کہ جی اب تو ہم نہیں ٹھہر سکتے، تو ہر بندہ جو ہے نا وہ واپس چلا جائے، تو اب ہم آئندہ دیکھیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم یہاں جو ہے مزید محاصرہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت حذیفہ نے جو ہے پھر واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے حالات تھے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے کے باوجود، آپ کی پوری اطاعت کرنے کے باوجود ایسے ایسے موقعوں سے گزرے ہیں، اور ایسے ایسے موقعوں پر صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں. بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر ہی ایک اور دفعہ آپ نے اعلان کیا کہ کون مجھے دشمن کی خبر لا کر دے گا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایات میں ہے. تو وہاں حضرت زبیر نے فرمایا تھا میں خبر لا کے دوں گا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر ہے، زبیر بن عوام. اس موقع پر آپ نے حضرت زبیر کو اپنا حواری قرار دیا تھا، اپنا ساتھی. ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہیں. زبیر بن عوام جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو ایسے موقعوں پر صحابہ کرام نے قربانیاں دیں. تو اب ہم بعد والے ان واقعات کو سن کر کہتے ہیں کاش اس موقع پہ ہم ہوتے تو یہ اعزاز ہم حاصل کر لیتے. تو حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں تم اس وقت کہاں ہوتے. تو یہ حالات تھے. اس وقت اللہ نے اتنی سخت آزمائش کی، اور اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ جی منافقین کی حالت یہ تھی، منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہہ رہے تھے نہیں وعدہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے مگر دھوکے کا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہہ رہی تھی ایک جماعت ان میں سے، کن میں سے؟ منافقین میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو. یثرب نام ہے مدینہ منورہ کا، پرانا نام اس کا یثرب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اسے یثرب کہا جاتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو پھر اسے مدینۃ النبی کہنا شروع ہو گئے صحابہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. اور پھر آہستہ آہستہ مدینۃ النبی آہستہ آہستہ مدینہ کے نام سے مشہور ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا. جب منافقین میں سے ایک جماعت نے کہا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، اے مدینہ والو، لا مقام لکم فرجعوا، نہیں ہے تمہارے لیے ٹھہرنا، آج ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آج ثابت قدمی کا کوئی فائدہ نہیں، اب یہاں ہم ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اب ہمیں تو بھاگنا پڑے گا، واپس لوٹنا پڑے گا. ہم یہاں اگر ٹھہریں گے اور اگر خندق پاٹ کر کافر آگے تو کافر ہمیں سب کو ختم کر دیں گے، ہم کافروں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیں شکست قبول کرنی ہوگی اور ہمیں واپس لوٹنا ہوگا. منافق ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں، واپس لوٹ جاؤ. ایسے بھی منافق تھے، ایسے بھی لوگ تھے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت مانگ رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی سے. کیا کہہ رہا تھا؟ یقولون ان بیوتنا عورہ، وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر کھلے ہیں. لفظی مطلب ہے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر بے پردہ ہیں. عورہ کہتے ہیں ایسی چیز جو بے پردہ ہو، عورہ کہتے ہیں ایسی چیز جو ستر کے قابل ہو، جس کو چھپایا جائے. ہمارے جسم میں وہ چیزیں جو چھپانے کے قابل ہوتے ہیں اس کو عورہ کہتے ہیں. شرمگاہ عورہ ہوتی ہے، اسی طرح وہ چیزیں جو چھپانے والی ہوں تو اس کو عورہ کہتے ہیں. اور اسی سے لفظ عورت ہے. عورت پوری کی پوری عورہ ہوتی ہے، چھپانے کے قابل. حدیث میں آتا ہے المرأۃ کلھا عورہ. ہاں جی، حدیث ہے المرأۃ عورۃ، عورت ہے، عورت عورہ ہے. کیا مطلب؟ عورت پوری کی پوری چھپانے کے قابل ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان اسے جھانکتا ہے. شیطان اسے جھانکتا ہے اور شیطان اسے لوگوں کی نظروں میں مزین بناتا ہے. جب عورت گھر سے نکلتی ہے بے پردہ تو عورت جو ہے وہ چھپانے کے قابل ہے. عورہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو چھپایا جائے. عورت پوری کی پوری عورہ ہے. عورت کو جب اگر کبھی مجبوری سے نکلے گھر سے تو پھر اسے اپنے آپ کو چھپا کر، اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے ان المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے پوری کی پوری. فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ نکلے شیطان اسے جھانکتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا، اور عورت اپنے رب کے سب سے قریب کب ہوتی ہے؟ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، جب اپنے گھر کے اندر پوشیدہ کمرے میں ہو. تو فرمایا کہ منافقین کا ایک گروہ اجازت مانگ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے ان بیوتنا عورہ، بے شک ہمارے گھر بے پردہ ہیں. کیا مطلب؟ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں، یہ مطلب ہے. وہ ڈھانکے ہوئے نہیں ہیں، ان کا کوئی پہرہ دار نہیں ہے، عورتیں ہماری اکیلی ہیں گھروں میں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں.
وما ہی بعورہ، اللہ فرماتے ہیں وہ در حقیقت غیر محفوظ نہیں تھے، کوئی گھروں کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ یہاں بہانے کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم جنگ میں شریک نہیں رہ سکتے، ہمیں جا کے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، گھروں کی کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورہ، وہ عورہ نہیں تھے، وہ غیر محفوظ نہیں تھے ان کے گھر، ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ چاہتے تھے مگر فرار۔ تو یہ ساری آزمائشیں اور یہ سارے حالات تھے، منافقوں کا کردار بھی اور مومنوں کی بھی بڑی شدید آزمائش ہوئی۔ تو ابھی یہ واقعہ جاری ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا